کا جو سندھ مورت مارچ ہونے جا رہا ہے وہ 24 نومبر کو رانی باغ میں حیدرآباد میں ہو رہا ہے. اور جو ابھی یہاں پہ میرے ساتھ پارٹیسپینٹس بیٹھے ہیں، آرگنائزرز بیٹھے ہیں، میں ان کا انٹروڈکشن کروانا چاہوں گی. سب سے پہلے تو بندیا رانا صاحبہ، مادر خواجہ سرا، کسی تعریف کی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، وہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں. اور میرے ساتھ جو ہے وہ حیدرآباد کی پروجیکٹ مینیجر اور کافی سینئر ایکٹیوسٹ میری بیٹھی ہوئی ہیں. اور میری جو ہے بیسکلی لیڈ کر رہی ہیں حیدرآباد کے اس مارچ کو. اور ہمارے ساتھ زہرش خان زادی بھی ہیں جو کہ جنڈر انٹریکٹیو الائنس میں پروجیکٹ مینیجر ہیں، اور ساتھ میں ٹی ایم سی کی ممبر بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. میں پہلے ڈیمانڈز پڑھ دیتی ہوں. جو ہماری جو مین ڈیمانڈز ہیں وہی ہماری پریس ریلیز میں بھی ہیں. تو ڈیمانڈز بہت امپورٹنٹ ہیں. Criminalize all form of discrimination and hate speech based on gender identity, gender expression and sex characteristics. ہمارے ہاں بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ ہم زیادہ تر چیزوں کو جو ہے ڈسکرمنیشن کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. ہمارا جنس کیا ہے، ہم نے کیسے کپڑے پہنے ہیں، ہماری سیکس کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، ان چیزوں کو ایک موضوع بنایا جاتا ہے جو کہ موضوع نہیں ہونا چاہیے، اور جو امتیازی سلوک ہے اس کو فوری طور پہ بند کیا جائے. Murders of Khwaja Sira must not be dismissed through the Qasas and Diyat law. Every life is precious and justice must not be compromised. ہمارے ہاں ابھی آپ کو شاید معلوم ہوگا، سب کو، پورے پاکستان نے دیکھا کہ شارع فیصل کے قریب نتاشا نامی خاتون نے بہت دو معصوم ماں اور باپ اور بیٹی کو کچل دیا تھا، اور بعد میں پیسے لے کے بات کو ختم کر دیا گیا. پاکستان میں یہ قانون موجود ہے کہ آپ کسی کا بھی قتل کریں اور پھر بلڈ منی لے کے اس کو ختم کریں. نتاشا نے کچھ غلط نہیں کیا، اس نے قانون کے مطابق کیا، پھر بھی ہم سب کو اتنا برا لگا. اور ہم خواجہ سرا 3 سال سے اسی قانون کے بارے میں بات کرتے آئے ہیں اور اس قانون کی تبدیلی چاہتے ہیں، کیونکہ پہلے ہمارے گھر والے ہمیں نکال دیتے ہیں گھروں سے، اور اس کے بعد جب ہمارا خدا نخواستہ مرڈر ہو جاتا ہے تو اس مرڈر پہ وہ پیسے لے کے بات کو ختم کر دیتے ہیں. سینکڑوں خواجہ سرا، ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان میں قتل ہوئے ہیں، اور آج تک صرف ایک کیس میں ہمیں صرف کامیابی حاصل ہوئی ہے، باقی سارے کیسز دیت اور قصاص کے قانون کے تحت ختم کر دیے گئے ہیں. اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو یہ قانون ہے دیت کا، اس کو بدلنا چاہیے، کیونکہ اس طرح پیسے والا قتل کرتا رہے گا اور پیسے بڑھتا رہے گا. خواجہ سرا person wishing for the X gender mark must never be subjected to a medical gatekeeping. Their identity is for them to define and must be respected without necessary barriers. ہمارا مطالبہ ہے جب بھی خواجہ سرا کمیونٹی کی بات آتی ہے تو ایک میڈیکل چیک اپ شروع ہو جاتے ہیں. ہم اپنی توہین ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ہماری شلواریں اتاریں، آپ 5 ڈاکٹرز کا بینچ بنائیں اور اس میں ایک مولوی کو بھی بٹھا دیں جو ہمیں جج کرے کہ ہماری جنس کیسے ہوگی. تو یہ سارے قانون ہم نہیں چاہتے جو ہم پہ امپلیمنٹ ہو، اور اس کی ڈیمانڈ ہے سندھ مورت مارچ کی کہ ایسا اس قسم کا کوئی بھی اقدام نہ کیا جائے پاکستان میں خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ کہ انہیں روکا جائے. کرائسس فیس بائی دا خواجہ سرا. ہمارے ہاں جب بھی کسی خواجہ سرا کو، کسی ٹرانسجنڈر کو جب گھر کرائے پہ دیا جاتا ہے تب زیادہ معاوضہ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 3 سے 4 مہینے بعد علاقہ مکینوں کو، یا ہمارے ہاں جو ایک بھتہ سسٹم بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے، ایک ٹائم پہ سیکٹر کا وقت تھا، اب بھی ایسے وقت موجود ہیں کہ علاقے کے کچھ بدماش لوگ ہم سے بھتہ لیتے ہیں، اور جب ہم بھتہ نہیں دیتے تو وہ صاف کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے رہائش وہ ایک ہم فیملی علاقے میں برداشت نہیں کر رہے. ابھی جتنے بھی خواجہ سرا کراچی میں رہتے ہیں وہ ڈبل کرایہ بھر کے رہتے ہیں، ادروائز کوئی آپشن نہیں ہے. اور یہ جو کھل کے ایک غنڈہ گردی مچائی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت اس پہ قانون سازی کرے. Incorporate design seated for transgender individual in all public transport with Sindh, reaffirming their right to safety and equality in daily commutes. ہمارے ہاں پبلک ٹرانسپورٹ میں ہماری کوئی سیٹس موجود نہیں ہیں. خواجہ سرا کمیونٹی کو سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جاب کریں، آپ باہر نکلیں، آپ معاشرے کا حصہ بنیں،
لیکن اگر میں 30,000 روپے کی نوکری کروں یا 40,000 روپے کی نوکری کروں اور اس میں 25,000 روپے ایک مہینے کا اپنا صرف بس کا رکشا کا رینٹ ادا کروں تو ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ٹرانسپورٹ میں جو پبلک سہولت ہے اس میں ہماری سیٹس ہونی چاہیے. Strictly enforce the existing 0.2 employment quota for the Khwaja Sira individuals in all public sectors within Sindh. ہمارا سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو کوٹا ہیں وہ ان کو 0.5% کا کوٹا سندھ حکومت نے پاس کیا ہے، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو پراپر طریقے سے ایک کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے جس میں خواجہ سرا ایکٹیوسٹ کو آپ کو ڈالنا ہوگا تاکہ آپ کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹ کر پائیں. یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ 2 سال سے یہ قانون پاس ہوا ہے، اس پہ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی پاس ہو چکے ہیں، لیکن اب تک اس پہ ایک بھی خواجہ سرا کو جاب نہیں دی گئی ہے. Design a Khwaja Sira specific HIV program with a dedicated funding from the government. This program should be governed and overseen by a body of community-based activists to ensure its effectiveness and resilience. ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ خواجہ سرا کمیونٹی کو رحم و کرم میں چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ صرف جو انٹرنیشنل NGOs ہیں ان کی مدد سے ہی وہ اپنا علاج کرے، ان کی مدد سے ہی وہ اپنی زندگی گزارے. اگر ہم نے صرف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پہ ہی ڈیپینڈ رہنا ہے تو حکومت ہم سے ٹیکس کس چیز کا لیتی ہے؟ ہمیں پھر کیا فائدہ ایک پاکستان کا شہری ہونے کا جب ہماری حکومت ہمیں اون نہیں کرتی ہے؟ ہمارے جتنے بھی ابھی تک پاکستان میں جتنے بھی بڑے پروجیکٹس چلائے گئے ہیں ہماری ہیلتھ سے ریلیٹڈ، HIV سے ریلیٹڈ، جتنی بھی سیکشول ہیلتھ سے ریلیٹڈ، اس کو صرف رن کیا گیا ہے گلوبل فنڈ نے، UNDP نے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے. اس تحریک کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم کیوں انٹرنیشنل اداروں پہ پورا اپنا ڈیپینڈنٹ رہیں. حکومت سندھ اپنا کردار ادا کرے اور اپنی رسپانسبلٹی اٹھائے. Revise the education curriculum to encompass the profound political and cultural history in Khwaja Sira South Asia. ہماری ایک بہت قدیم خواجہ سراؤں کی ہسٹری ہے، اسپیشلی سندھ میں وہ جگہیں آج تک موجود ہیں جو 900 سال پرانی ہیں، 800 سال پرانی ہیں. ایون اس وقت کے کھال پہ لکھے ہوئے ان کے پاس کچھ دستاویز بھی موجود ہیں جو اس وقت کے جو تالپور میر تھے اور مغلز کی اسٹیمپ بھی اس پہ لگی ہوئی ہیں. جب ہمارے پاس اتنی ایک رچ ہسٹری موجود ہے، ہمیشہ سے ہمارے ایکسٹریمسٹ پارٹ کو، ہمیشہ ہمارے جو یہ ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بہت ویسٹرن ایجنڈا کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو ہم آج بہت کھلا اعلان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم ویسٹرن آئیڈیالوجی کو ترک کرنے کو تیار ہیں. آپ ہمیں ہماری جو ثقافتی آئیڈیالوجی ہے، جو ہماری اپنی ٹرمنالوجیز ہیں، جو 800-900 سال کے ثبوت موجود ہیں، ان کو آپ اپنے کریکولم میں لائیں. جب آپ کے تعلیمی نصاب میں یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی، فوراً تو نہیں لیکن کچھ سالوں بعد جب وہ بچے پڑھیں گے اور وہ بچے بڑے ہوں گے تو وہ خود عزت کرنا سیکھیں گے، کیونکہ ان کے اسکولوں میں، ان کے نصاب میں یہ چیز پڑھائی جاتی ہے. خواجہ سرا انڈیویجول must not be detained their lawful right to ascend and inheritance. انہیریٹنس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے خواجہ سرا کمیونٹی کا. جب شریعت کورٹ میں کیس کیا گیا تھا تب صرف ایکس جینڈر اور سیلف ریسیپٹ آئیڈینٹیفیکیشن کی بات نہیں کی گئی تھی، بلکہ جماعت اسلامی کی طرف سے بہت کھلا کہا گیا تھا کہ ان کو انہیریٹنس کا حق نہ دیا جائے کیونکہ اسلام میں ان کا انہیریٹنس کا حق واضح نہیں ہے. اگر کوئی چیز واضح نہیں ہے تو علماء دین کا کام ہے کہ اس چیز کو واضح کریں، اور جو ہر ایک انسان کا حق ہے وراثت میں حصہ لینا، اس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے. اور آج بھی ہمارے پاس ہزاروں کیسز آتے ہیں کہ ماں باپ وراثت کا حصہ نہیں دیتے. اور ایک اور میں آپ کو پوائنٹ کی بات بتاؤں گی کہ جب ہم اپنا حصہ لینے جاتے ہیں تب ہمارا بھائی ہمیں غیرت سے مار دیتا ہے. غیرت بہت کم جاگتی ہے ان کی، لیکن جاگتی تب ہے جب آپ حصہ مانگتے ہیں. ہماری کمیونٹی میں اگر کوئی بھی اپنی جائیداد کا حصہ مانگتا ہے تو پہلے بندیا رانا کو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں اپلیکیشن دیتا ہے کہ مجھے ساتھ میں سیکیورٹی بھی چاہیے،
اور جب بھائی غیرت کے نام پہ قتل کر دیتا ہے کیونکہ اس کو جائیداد نہیں دینی ہوتی ہے، اور پھر ماں باپ جو ہے اس کیس کو دیت کے قانون کے طور پہ معاف کرا دیتے ہیں. تو یہ بہت ایک سمپل پروسیجر ہے خواجہ سرا کو قتل کرنے کا، اور کوئی سزا نہیں ہے، جو کہ جسٹس کا ایک بہت بھونڈا مذاق ہے ہم لوگوں کے ساتھ، اور یہ مستقل پریکٹسز میں ہوتا آ رہا ہے. Public educational institutions must rigorously enforce a designated quota for Khwaja Sara persons, promote equality opportunity in higher education. خیر ہماری یہ 11ویں جو ایک ڈیمانڈ ہے وہ ماشاءاللہ سے پوری ہوئی ہے. سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک تعلیمی پالیسی جو ہے وہ لانچ کی ہے، اور اس 2 سال سے تو ہم اس پہ کام کر رہے تھے. کافی سارے ایکٹیوسٹ نے، ڈفرینٹ آرگنائزیشنس نے، سب نے مل کے خواجہ سراؤں کی اس تعلیمی ایجوکیشن کو بنایا ہے. تو جو ہماری 11ویں ڈیمانڈ ہے وہ آلریڈی پوری تو ہو گئی ہے، لیکن ہمارے ہاں صرف باتیں ہوتی ہیں، امپلیمنٹیشن کے ٹائم پہ ہمارے بہت مسئلے ہوتے ہیں. تو ہم اب اس ڈیمانڈ کو تھوڑا چینج کر کے کہتے ہیں کہ جو یہ ہماری ایجوکیشن پالیسی ہے اس کو فی الفوراً جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے. بین unnecessary surgeries اور intersex children without informed consent. ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں انٹرسیکس جن کی کچھ اعضاء کلیئر نہیں ہوتے. ماں باپ اس وقت جو ہے فوراً ہی کہتے ہیں ڈاکٹر کو کہ آپ سرجری کر دیں، اس کو کسی ایک طرف کا کر دیں. جو میں سمجھتی ہوں اس انسان کے ساتھ ناانصافی ہے جو پیدا ہوا ہے. یہ فیصلہ وہ انسان خود لے گا جب وہ ایک اپنی کنسنٹ ایج تک آئے گا. معاشرے سے بچانے کے لیے سم ٹائمز ایسی سرجریز، ہمارے پاس بہت کیسز ایسے آئے ہیں کہ بچپن میں بچہ پیدا ہوا اور اس کو زبردستی لڑکا بنانے کی کوشش کر دی گئی. جب وہ بڑا ہوا تو وہ تو اپنے آپ کو ایک عورت آئیڈینٹیفائی کر رہا تھا، اور اس سرجری کی وجہ سے اس کی پوری زندگی تباہ ہو گئی. تو ماں باپ سوسائٹی کو کے پریشر میں آ کے اگر یہ سب کرتے ہیں تو اس کو ایک قانونی حیثیت ہونی چاہیے کہ ان سرجریز کو بین کیا جائے. جو بچہ پیدا ہوا ہے جس طرح سے خدا نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اس کی رضامندی پہ چھوڑ دیا جائے، اس کے کنسنٹ پہ چھوڑ دیا جائے کہ جب وہ اپنی ایک سرٹن ایج پر آ کے اپنا فیصلہ خود سے لے تب وہ اپنی سرجری کروا سکے. میں اب جو ہے مائک سب سے پہلے میں دینا چاہوں گی میری صاحبہ کو، کیونکہ یہ ابھی بہت محنت کر رہی ہیں اور انہوں نے پورے سندھ سے، لاڑکانہ سے، سکھر سے اور دوسری چھوٹے شہروں سے تمام جگہوں کے خواجہ سراؤں کو اکٹھا کرنے کا عہد کیا ہے 24 نومبر کو. میری